بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وقال تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. سامعین و حاضرین کرام، شرک اکبر کی بنیادی طور سے 3 قسمیں ہم جان رہے تھے، جن میں سے 2 قسموں کا تذکرہ ہوا، شرک فی الربوبیہ اور شرک فی الربوبیہ کا تذکرہ ہوا اور شرک فی الالوہیہ کی بحث جاری ہے. شرک فی الالوہیہ، الوہیت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی 3 شکلیں یا 3 قسمیں ذکر کی گئی تھیں، جن میں سے 2 کا بیان ہوا. پہلا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق اور مستحق جاننا. دوسرا یہ کہ لائق عقیدے کے اعتبار سے تو بندہ نہیں جان رہا ہے، لیکن عملاً عبادات میں سے کسی عبادت کی کسی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیرتا ہے. یہ بھی شرک اکبر ہے جو اسلام آدمی کو خارج کر دیتی ہے. تیسری شکل النوع الثالث، جس کا تذکرہ ہم آج کریں گے اور بہت ہی توجہ کے ساتھ اسے جاننا چاہیے، کیونکہ اس قسم کو لوگوں نے بعض مذاہب کی بنیاد پر اس طرح سے اختلافی بنا دیا کہ اب لوگ اس پر گفتگو کرنے سے ایک طریقے سے کتراتے ہیں، یا کوئی شخص جو ان کے موقف کے خلاف اس بیان کو پیش کرتا ہے تو وہ اسے مسلکی اختلاف سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. میری مراد خاص طور سے حلال و حرام کا حق دینے، اور ہمارے یہاں جو اصطلاحاً مسلک کی بنیاد بنتی ہے تقلیدی مسالک کی، تقلید سے ہے. آئیے اگلی قسم دیکھیں، جس میں تقلید کی بعض قسمیں بھی، ساری قسمیں نہیں، بعض قسمیں بھی شامل ہیں. شرک فی الحکم تیسری قسم ہے. الوہیت میں شرک کی تیسری قسم حکم میں، فیصلے میں شرک کرنا. یوں سمجھ لیجئے کہ قانون میں، اصول ضابطہ بنانے میں، یا دوسرے شرعی الفاظ میں کہیں تشریع میں، شریعت سازی میں، قانون سازی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت ساز ہے، شارع اللہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فی نفسہ ہی شارع نہیں ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات کی مطابقت میں آپ کو شارع کہا جاتا ہے، اور اللہ نے جن معاملات میں آپ کو اختیار دیا کہ آپ جیسا چاہیں یہ حکم کریں، وہاں آپ کو اختیار حاصل ہے. ورنہ یہ بات عام مسلمان کہتے ہیں. ہمارے یہاں جب کورٹ کی طرف سے یا ہندوستانی قوانین کے شکل میں پرسنل لا میں مداخلت کی گئی، شاہ بانو کیس کا معاملہ اٹھا، تو اس وقت صرف اہل حدیث ہی نہیں، اہل حدیث کے علاوہ بھی تب سب لوگوں نے اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا برملا کھل کر اعتراف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی فیصلہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دیا، تو اس کو تبدیل کرنے کا اختیار عام لوگوں کو، علماء کو، مفتیان کو، ائمہ کو، صحابہ تو دور کی بات، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. سورہ تحریم کی بالکل پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کر کے کہا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. اس کے شان نزول کی 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں. دونوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے بارے میں کہا کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، شہد کو نہیں پیوں گا، یا اپنی لونڈی کے تعلق سے کہا کہ ان سے تعلق نہیں رکھوں گا. دونوں کے سلسلے میں، دونوں واقعات کو اگر ہم درست مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آپ کے اس کہنے پر، جبکہ آپ نے حرام قرار نہیں دیا، تنقید ان کا آپ کا جو ہے مواخذہ کیا
اور اس کی اصلاح فرمائی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ اسے حرام نہیں قرار دے سکتے. کتنی صاف بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو ہمارا درس ہے کہ اگر کوئی شخص اس فیصلے کے حق میں شریعت سازی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کا اہل مستحق سمجھتا ہے یا وہ درجہ دیتا ہے جو اللہ کا اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت سازی کے اعتبار سے ہے تو وہ اس شخصیت کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. آئیے بہت غور سے سماعت فرمائے کہ والشرک فی الحکم لہ صور کثیرہ. حکم اور فیصلے میں شرک کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں, بہت سی صورتیں ہیں. منہا ان میں سے ایک شکل یہ ہے ان یعتقد احد ان حکم غیر اللہ افضل من حکم اللہ تعالی او مثلہ. کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ, حکم, اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے, افضل ہے یا اس کے مثل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا, اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت کتنی بھی پہنچی ہوئی, باپ دادا میں سے حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی بڑی ہو, منصب کے اعتبار سے کوئی بڑی ہو, پیری مریدی کے حساب سے کوئی شخص کسی کا عقیدت مند ہو, ہاں, تقلیدی مزاج کے اعتبار سے کسی کو امام مانتا ہو, ہاں, حکومت اور قانون کے اعتبار سے کسی کو با اختیار مانتا ہو, چاہے جو شخص ہو, اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو بہتر یا اللہ کے فیصلے کے مثل مماثل مانتا ہے, وہذا تو یہ الوہیت میں شرک ہے. وہذا شرک اکبر مخرج من الملہ, یہ شرک اکبر ہے جو ملت سے انسان کو باہر کر دینے والا ہے, اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. لأن صاحبہ مکذب للقرآن الکریم, اس لیے کہ ایسا کرنے والا شخص, ایسے عقیدے کا حامل شخص قرآن کریم کا انکار کرنے والا, جھٹلانے والا ہے. قرآن کو سب سے بہتر نہیں مان رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن وہ فیصلہ ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بہتر معاملے کی رہنمائی کرتی ہے. اب آپ اللہ کے کلام اور قرآن کی شریعت کے مقابلے میں کسی اور کی شریعت کو, قانون کو, فیصلے کو بہتر مان رہے ہیں تو آپ قرآن کی اس آیت اور اس معنی کی 20 آیات اور نصوص کا انکار کر رہے ہیں. آگے اور بھی نصوص ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون, کیا وہ جاہلیت کے فیصلے کو چاہتے ہیں؟ ومن احسن حکما من اللہ, اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے. اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. لقوم یوقنون, ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں, جن کے پاس ایمان ہے, یقین کی دولت ہے, وہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو مان ہی نہیں سکتے. مانیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر مان رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. پہلی شکل یہ بتائی کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ فیصلہ جو کرتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بہتر یا اللہ کے فیصلے کے مثل ہے. یہاں میں صرف اشارہ کروں, اگر ہم میں سے, آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی شخص قرآن اور حدیث کا ایک, ہم فقہی احکامات کے تناظر میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں چیز مستحب ہے, فلاں سنت ہے, مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو رفع الیدین نماز میں نہیں کرتے, رکوع میں جاتے وقت تو رکوع سے اٹھتے وقت, تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی کیا؟ کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں آپ کہ رفع الیدین کے بغیر اگر نماز پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, ابھی فیصلہ اور صحیح بھی ہے, کوئی شخص اگر سنت کا انکار نہ کرتے ہوئے نہ کرے تو وہ سنت ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب کون کون سی سنتوں کو چھوڑ دے تو نماز ہو جائے گی؟ اور جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی طریقہ تھا, مرنے کے وقت تک, وفات کے وقت تک آپ نے رفع الیدین کیا, تو آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ چھوڑ بھی دیں گے تو چلے گا؟ کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے بہتر آپ کو دوسری سنت لگتی ہے, یا اس پر عمل کرنے میں آپ کو شرم و حیا اور عار آ رہا ہے, یا دنیا کے لوگوں کا خوف ہے اللہ کے خوف کے مقابلے میں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اتباع اور اطاعت کے لائق نہیں سمجھتے؟ کیا درجہ دے رہے ہیں آپ اللہ کے رسول, کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ اب یہاں رفع الیدین, چلیے اختلافی مسئلہ, کوئی کہے گا کہ اختلافی. ابھی ہمارے ہاں جیسے مثال کے طور پہ کچھ ماڈرن لبرل لوگ جو ہیں, شبہات کے فتنے میں گفتگو آئے گی, وہ سوال اٹھاتے ہیں پردہ ضروری ہے کیا,
داڑھی ضروری ہے کیا؟ ہاں یہ 4 شادی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی، ہم کو برا لگ رہا ہے. اللہ نے اجازت دی، ہمارے لیے قابل قبول نظر نہیں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو چھوٹی بات ہے. عمل نہ کرنا کسی سنت پر، شریعت کی کسی اجازت کو عمل میں نہ لانا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے برا سمجھنا، آپ رفع الیدین کو عمل میں نہیں لاتے یہ ایک بات ہے، لیکن اسے سنت سمجھ رہے ہیں تو آپ منکر نہیں ہیں، لیکن آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں. داڑھی کو آپ حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن حدیث کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں. کسی حکم کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ گھٹیا ہے، یہ پست ہے، اس سے بہتر فلاں حکم ہے، تو یہ اسلام سے خارج کر دینے کا باعث ہے. دنیا کے کسی بھی مفتی سے سوال کر لیں کہ اگر آپ قرآن حدیث کے کسی حکم کو کمتر، حقیر، برا سمجھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا فیصلہ، ظاہر سی بات ہے جب آپ قرآن کے حکم کو، اللہ کے حکم کو کہ 2 3 4 شادیاں کرو، اس کو اگر آپ غلط سمجھ رہے ہیں تو آپ ایک کرنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس معاملے میں آپ اسلام سے زیادہ ہندو مذہب کو صحیح مان رہے ہیں، آپ کافر ہو گئے. لکھ لیجیے، اللہ کے گھر میں پورے ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. اگر یہ ہے، یہ جو پہلا والا ہے، میں نے ایک مثال دی اس کی، کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم اللہ کے علاوہ کا کے مقابلے میں دوسرے کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہے، تو جب آپ ایک کو بہتر سمجھ رہے ہیں 2 3 4 والے حکم کے مقابلے میں، تو آپ اللہ کے فیصلے سے بہتر دوسرے کا مان رہے ہیں. یہ چیز پائی گئی، یہ شرک اکبر پایا گیا. 2 شادی نہ کرے دوسری بات ہے، لیکن اس کو 2 کو غلط سمجھے یہ کفر کی بات ہے. 1 سے زیادہ شادی کی اجازت کو آپ مذاق اڑائیں. قرآن، حدیث، اللہ اور رسول کا مذاق اڑانا، اس سے پہلے گزر چکا یہ مضمون، یہ بھی کفر ہے. منافقین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ پیٹو ہیں اور بزدل ہیں، مقابلے میں ایک صحابی جا کے شکایت کرنے پہنچے تو قرآن کی آیت سورہ توبہ کی نازل ہو چکی تھی. اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہم تو بس یوں ہی گپ شپ کی باتیں کر رہے تھے، راستہ گزارنے کے لیے، راستہ طے کرنے کے لیے بات کر رہے تھے. تو قرآن میں آیا اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، تم یہ کہو کہ کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے جو ہے رسولوں سے مذاق کر رہے ہو، ٹھٹا اڑا رہے ہو. ہاں، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا. اللہ، رسول، اس کی آیتوں سے مذاق اڑانا کفر ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ایسی کتنی چیزیں ہیں ہمارے یہاں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم ہے. اسی لیے علماء سلف و خلف میں سے اگر کسی کا کوئی اختلاف اجتہادی امور میں ہوتا بھی تھا نا، تو وہ اسے برا سمجھنے سے، شدت سے رد کرنے سے ڈرتے تھے. اگر حدیث رسول موجود ہے، اگرچہ اس کی مخالف حدیثیں بھی ہیں، ہمارے یہاں مقلدین جب ایک مسلک کو پکڑتے ہیں تو دوسرے کا شدید رد کرتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ابھی کئی علماء کرام جب یہ حنفی اہل حدیث کے جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ لاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اب یہ علم کے دور میں ان اختلافات کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور خاص طور سے ایسی شکل میں جب 4 مسلک والے یہ کہتے ہیں کہ چاروں مسلک برحق ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی برحق، حنفی مسلک برحق، شافعی مسلک برحق، حنبلی مسلک، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی اس میں تفصیل ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. چاروں ائمہ برحق ہے، لیکن چاروں ائمہ کے سارے مسائل برحق، ایسا صحیح نہیں ہے. لیکن ہم ان کے لیے ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے. ان کے ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ دلیل کے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہو جانے کے بعد آپ اس کو، قول کو اگر پکڑ رہے ہیں، کسی کے قول کو، اجتہاد کو، تو یہ اس کفر میں، اس شرک میں داخل ہو سکتا ہے. بہت ہی صاف ستھرا اور کلیئر معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کوئی بات اگر آ گئی، اب کوئی شخص اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات یا تو قرآن حدیث کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی. آپ نے اگر کسی مسلک کی بنیاد پر، جیسے ہمارے یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ چاروں مسلک کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب اہل حدیث کے لڑتے ہیں، یہ کہے گے کہ رفع الیدین ثابت نہیں ہے، اس کی دلیل دو، کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا، وفات تک کیا، فلاں کیا، آپ نے حکم دیا کیا؟ تو کیا آپ سنتوں کو ماننے کے لیے سب یہ شرطیں لگاتے ہو کہ جب آپ نے آرڈر دیا تبھی آپ نے کیا، تو آپ سنت نہیں مانتے؟ دنیا کی باتیں گھما پھرا کے بس اپنا مسلک صحیح ثابت کرنے کے. اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی کیا ضرورت؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں چاروں برحق ہیں، تو شافعی مسلک
یہ کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، آمین بالجہر کہنا چاہیے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، شافعی مسلک کہہ رہا ہے نا. تو ہمیں یہ کہیے کہ اگر ایک آدمی آپ کی نظر میں امام شافعی کی تقلید کے نام پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ بولتے ہو ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ ہم تقلید نہیں کر رہے ہیں، اتباع رسول کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تو آپ بولتے غلط ہے. کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ؟ رفع الیدین اگر ایک شافعی کر رہا ہے، ایک حنبلی کر رہا ہے کہ ہمارے امام کرنے بھی اس کے قائل ہیں، تو امام کے نام پر کرنے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام لے کے اہل الحدیث کرے تو کہتے ہیں غلط ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں اتباع رسول میں اگر کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو آپ اس سے پرہیز کر رہے ہو، تقلید شافعی میں اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو آپ کہتے ہو کہ برحق ہے. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ رسول کا کیا مقام دیا آپ نے؟ یہ شرک کے قریب اور کفر کے قریب لے جانے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا مانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے کہ گستاخی ہے. اور میں کیا مانتا ہوں؟ حضرت ابن عباس کا قول ابھی آپ دیکھیں گے. اللہ حضرت ابن عباس صحابی ترجمان القرآن کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا. کن کی بات مثال دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی مثال دی. اس امت کے سب سے افضل لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ تم پر میری سنت ہے اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا حکم رسول ہے. لیکن اگر ان خلفائے راشدین کی کوئی بات، کوئی قول اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو جائے تو ان کی بات کو ماننا آسمان سے پتھروں کی بارش کی دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو بلانا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اپنے شاگرد حضرت عروہ سے کہا، جب حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ حج تمتع کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابو بکر اور عمر تو منع کرتے تھے. ابن عباس غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا یا عریہ، عروہ کو غصے میں عریہ کہا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، تو کہتا ہے ابو بکر اور عمر نے کہا. آسمان سے پتھر کی بارش ہو سکتی ہے. صرف اتنا کہنے پر آج ہمارے یہاں لوگ اتنی جرات اور جسارت کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے تہی دست ہیں، اس مسئلے سے جاہل اور ناواقف ہیں کہ سر اپنے مسلک کے نام پر کھلے عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کرتے ہیں، منسوخ قرار دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اس کے معنی سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے مسلک کے خلاف ہوتی ہے. صحیح حدیثوں کو رد کر دیں گے اور جب ضعیف حدیث ان کے موافق نظر آئے گی تو کہیں گے ہم تو ضعیف پر بھی عمل کرتے ہیں. عجیب تضاد ہے، صحیح پر عمل نہیں کرتے، جو ان کی تائید میں ملتی ہے اس پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ضعیف ہو. اب اگر صحیح ان کے خلاف ہو جائے تو کہتے ہیں امام کرخی کا مشہور قول بدنام والا کہ ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی یا تو ہم اس کی تعویل کریں گے یا منسوخ قرار دیں گے. خیر آگے پڑھیے اور یہ بات تھوڑی سی واضح ہوگی آگے. دوسری شکل جو ہے اس شرک کی حکم میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، ان یعتقد احد جواز الحکم بغیر ما انزل اللہ تعالی، کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ حکم کے مقابلے میں کسی اور حکم کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کو جائز مانے، عقیدہ رکھے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کے حکم سے فیصلہ کرنا بھی جائز ہے، ایسا عقیدہ رکھے. تو کہہ رہے ہیں وہذا شرک اکبر ایضا، یہ بھی شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہے، دوسری طرف دوسرے کا. دلیلیں، کچھ تفصیلات اور مثالیں آگے کی سطور میں آئے گی انشاءاللہ. تیسری شکل اس شرک کی یہ ہے کہ ان یضع تشریعا او قانونا مخالفا لما جاء فی کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص جو ہے کوئی تشریع جو ہے شریعت بنانا، قانون بنانا، اس کا اردو ترجمہ کریں گے شرع من قانون، شریعت، اصول، ضابطہ، طریقہ. تو تشریع کہتے ہیں شریعت سازی، شریعت بنانا، قانون بنانا. تو کسی کی شریعت سازی کو یا قانون جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اللہ کے قرآن رسول کی سنت کے خلاف کوئی قانون ہے، ہاں کوئی شریعت ہے، کوئی اصول ضابطہ ہے، ہاں کوئی بناتا ہے، وَيَحْكُمُ بِهِ، تو کوئی اس کو بنا رہا ہے،
خود بنا رہا ہے ایسا قانون اور اسی کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. قرآن اور حدیث ایک بات کہہ رہی ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ ہم نے کیا, ہاں, اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ قانون اللہ کے حکم سے بہتر ہے یا اس کے جیسا ہے, تو یہ بھی شرک اکبر ہے, ملت سے خارج کر دینے والا ہے. ایک تو یہ کہ کسی اور کی اطاعت کرے کسی اور کا, ایک یہ کہ خود قانون بنائے. اوپر کی دو قسموں سے ہٹ کر تیسری شکل کیا ہے کہ خود کوئی قانون بناتا ہے, کوئی شریعت اور اصول بناتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ جو بنایا ہے, فیصلہ کیا ہے, یہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہے. ہمارے وہ پنچ, جاہل پنچ, پنچایتوں میں بیٹھ کر حصے بکرے کا, میاں بیوی کے نزاعات کا, جماعتوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں, ہاں, اور ڈینڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم تو فیصلہ کرنے گئے, صلح کرنے گئے, لیکن فلاں نہیں مانتا. آپ نہیں ماننے کو تیار ہیں. یہ جو فیصلہ کرنے گیا ہے, جو انصاف کی بات نہیں کرتا, ہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ دونوں کے درمیان دو فریق جھگڑا کرے تو صلح کرو. کیسے؟ بالعدل, ان تحکموا بالعدل, عدل و انصاف کے ذریعے فیصلہ کرو. آپ کہتے ہو پنچایت میں, بیٹھک میں, مصالحت کی گفتگو میں کہ وہ کس کا کیا حق ہے جانے دو, ختم کرو, ایک مل جاؤ. ہاں, اس نے زیادتی کی, وہ اللہ کے پاس جواب دے گا. تو آپ کیوں آئے مصالحت کرنے جب آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں پنچایتوں میں میں نے سنا کئی لوگوں سے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات کیا ہے ہم نہیں جانتے, ہم جو فیصلہ کریں گے آپ کو ماننا پڑے گا. ایک لمحہ ایسی بات کہنے والے کو پنچایت میں رکنا نہیں چاہیے. دوسروں کو اگر وہ ایمان والے ہیں, یہ کفر کی بات ہے. 3 لوگ, 3 قاضی جہنم میں ہیں, قاضی, پنچ, جج, سب ایک ہی معنی میں. ثالث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے, صحیح حدیث. 3 قسم کے قاضی, القضاۃ ثلاثہ, قاضی 3 طریقے کے ہیں, پنچ, 2 جہنمی 1 جنت میں. جہنم میں 2 جانے والے کون ہیں؟ ایک حق کو نہیں جانتا اور فیصلہ کرتا ہے, جاہل ہے اور فیصلہ کر رہا ہے. تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور رسول کی بات معلوم نہیں لیکن فیصلہ کر رہے ہیں, تو جاہل ہے تو کیوں فیصلہ کر رہے ہو؟ دوسرا وہ جو حق کو جانتا ہے لیکن حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, معلوم ہے کہ ظالم وہ ہے لیکن اس کے خلاف جرت نہیں ہے بولنے کی اور فیصلہ کر رہا ہے. جب آپ کے اندر جرت نہیں ہے تو کیوں ثالث بنے ہو, کیوں پنچ بنے ہیں, کیوں جج بنے ہیں؟ آج ہمارے یہاں پنچایتوں سے لے کے عدالتوں تک مسجد کا فیصلہ کر دیا لوگوں نے, ثبوتوں کو نظر انداز کر کے. خود ان کے فیصلوں میں ایسے ایسے کھوٹ اور خلل موجود ہیں, دنیا تھوک رہی ہے کہ صراحتاً طاقت قوت کی بنیاد پر جانبداری برتی ہے. ہم وہاں رونا روتے ہیں کہ بابری مسجد کے تعلق سے جانبداری برتی گئی, مالیگاؤں کے بم دھماکے کے تعلق سے جانبداری برتی گئی. طاقت اور قوت کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. ارنب گوسوامی کو جو ہے 1 ہفتے میں 3 سنوائی ہو کے جو ہے ضمانت مل جاتی ہے, اور صدیق کبن 60 دن سے زیادہ سے جیل میں بند ہے, صرف الزام کے تحت, سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تاریخ تھی, پھر 1 ہفتہ ٹل گئے. ہم وہاں رونا روتے, وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, ہم لوگ انصاف کر رہے ہیں. ہمارے شہر میں, ہماری جماعت میں, ہمارے گھر میں, خاندان میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو طاقتور ہے ہم بھی اس کے پلب جھکتے ہیں. ہمارے مالیگاؤں کے اخبارات, یہاں کے جو ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں, وہ جو طاقتور ہے جو لفافہ دے دیتا ہے اس کی خبر چھاپتے ہیں, جس کے بارے میں منع کر دیتے ہیں اس کی چھاپنا نہیں, چھاپتے نہیں ہیں. تو پھر ہم زی چینل اور فلاں ٹی وی چینل کے بارے میں کیوں رونا روتے ہیں کہ وہ لوگ ظلم کرتے ہیں؟ طاقتور کا چھاپتے ہیں, سنگ پریوار کا ساتھ دیتے ہیں, جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں, سچ کو چھپاتے ہیں, مسلمانوں کے تعلق سے سچائیاں نہیں بیان کرتے. ہم ان کا رونا کیوں روتے ہیں؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں, کرواتے ہیں, اور جو نیچے ہم کر رہے ہیں وہی اوپر ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ نُعَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قرآن کہتا ہے کہ بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کیا جاتا ہے. یہ کھلا کھلا اللہ اور رسول کا قانون ہم دیکھ رہے ہیں, نتائج ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ تیسری شکل جو بتائی کہ کوئی شخص اپنا فیصلہ کر رہا ہے, قانون بنا رہا ہے, شریعت اصول بناتا ہے, اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے زیادہ بہتر ہے, تو یہ بھی شرک اکبر ہے. میں صرف 1-2 مثالیں سرسری سی دے کے آگے بڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ آگے جو کتاب میں سے میں کچھ چیزیں پیش کروں گا اس میں اور وضاحت ہوگی. چوتھے نمبر پر الوہیت میں شرک کی یا فیصلے میں شرک کی. شرک فی الالوہیہ کے اندر فیصلے میں شرک ایک قسم ہے, اور اس کی یہ چوتھی شکل, کئی شکلیں بتا رہے ہیں, تو یہ چوتھی شکل ہے ان یطیع من یحکم بغیر شرع اللہ عن رضا مقدما لقولہم علی شرع اللہ ساخطا لحکم اللہ او معتقدا جواز الحکم بغیر ہی. بہت ہی غور سے سنیے, یہاں خاص طور سے ان لوگوں کو جو قرآن کی آیت
ہمارے یہاں جماعت اسلامی تحریکی لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں نا، جو میں نے شروع میں پڑھی، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ 3 آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے۔ سب سے آخر میں یہ ہے کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہ کافر ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو بزرگان اور فلاں کی باتیں مان لیتے ہیں اللہ کے حکم، اور ایک وہ ہیں جو صرف سیاسی توحید کے قائل ہیں۔ یہ ہمارے جماعت اسلامی والے، ووٹ دینا شرک، راشن کارڈ بنانا شرک نہیں۔ ووٹ دیا تو آپ نے قانون ساز دوسرے کو بنا لیا، اب راشن کارڈ بنا رہے ہیں تو وہ کس کے قانون کے مطابق آپ بنا رہے ہیں؟ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ وہاں آپ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں۔ ٹریفک اصول کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے اصول یہاں چل رہے ہیں۔ ہاں، آپ کے بچے کی ولادت ہو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر آپ کیوں میونسپلٹی کارپوریشن میں نام لکھوانے جاتے ہیں؟ اللہ کے بنایا ہوا قانون ہے، اس کو آپ فالو کرتے ہو۔ آپ گورنمنٹ سروس کر رہے ہو تو بینک سے آپ تنخواہ لے رہے ہو، ہندوستانی یا ملکی قانون مان رہے ہو، وہاں آپ فتویٰ نہیں دیتے کہ کافر ہے۔ پہلے مولانا مودودی صاحب نے کہا ووٹ دینا کفر ہے، ایک بہت مدت تک یہ اس پر لوگ قائم رہے۔ شمس پیرزادہ صاحب نے اس کی مخالفت کی، جماعت اسلامی سے نکل گئے۔ جماعت اسلامی قائل ہو گئی کہ نہیں، ووٹ دینا شرک نہیں ہے، اور ایک سیاسی پارٹی بھی بنا لی، پیس پارٹی ہے، کیا نام ہے بتائیے؟ کل جو شرک تھا آج شرک نہیں ہے، کیا مطلب؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ہے مسئلے کو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے نازل شدہ حکم کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرنا کفر ہے، لیکن یہ کون سا کفر ہے اور کب کفر ہوگا یہ آگے اس میں وضاحت ہے۔ دیکھیے، اہل علم کی باتیں ہوتی ہیں تو علمی دلائل کی روشنی میں مکمل بات ہوتی ہے، آدھی ادھوری نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور فیصلے کی اطاعت کرے آدمی ان رضن، راضی رہ کر، رضامندی سے، دل کی رضامندی سے۔ ابھی اوپر ہر جگہ آپ نے سنا کہ کوئی اللہ کے علاوہ کا فیصلہ مان رہا ہے تو کیسے؟ کہ یہ فیصلہ اللہ سے فیصلے سے بہتر ہے یا اس کے جیسا ہے۔ یہاں 2-3 شرطیں ہیں، میں پہلی شرط کا ذکر کروں کہ رضا، دل کی رضامندی۔ آپ ووٹ دے رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان ووٹ دے رہا ہے، کوئی بھی مسلمان ووٹ دے رہا ہے، تو کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھئے کہ کیا آپ ممبر اسمبلی کے لیے کسی کو ووٹ دے رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے لیے، تو کیا آپ ایسا مانتے ہیں کہ یہ ممبران پارلیمنٹ یا ممبران اسمبلی جب کوئی قانون بنائیں گے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں، تو ان کا بنایا ہوا قانون آپ اللہ اور رسول کے قانون اور شریعت کی طرح مانیں گے یا اس سے بہتر مانیں گے؟ ہندوستان کا قانون بن گیا کہ گائے کی نسل کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتے آپ، تو کیا کوئی ایک مسلمان ایسا ہے یہ کہتا ہو کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے لہٰذا اس کا کھانا حرام ہے، یا اس قانون کی بنیاد پر اللہ کے قانون میں جو اس کو جائز قرار دیا گیا اب ہم جائز نہیں مانتے؟ کوئی ایک مسلمان ایسا مانتا ہے؟ تو راضی کہاں ہے اس پہ؟ اس کو آپ کفر کیسے کہہ دیں گے؟ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور پکڑ ہوتی ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس پر نہیں پکڑتا، اس پر فتویٰ نہیں لگتا، جو آپ اور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ حکومت کے قانون بنانے کے تعلق سے ہم بے بس ہیں، ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، وہ جو بنائے ہیں ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا کھلا ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر اس ہندوستان میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے قانون کی طرف پارلیمنٹ اور اسمبلی کے قانون کو نہیں مانتے، نہ مان سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر قانون جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم اس کا رد کرتے ہیں، نہیں مانیں گے قانون کی حیثیت سے۔ وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی بنیاد پر آداب و ضوابط شریعت کے دائرے میں ماننے پر مجبور ہیں، لیکن جو عقیدے سے ٹکرانے والی بات ہے ہم اسے قبول نہیں کریں گے، نہیں مانتے، چاہے اب ہم کو سولی پر چڑھایا جائے۔ اور اسی بنیاد پر تو مذہب کی آزادی دی گئی ہے سارے لوگوں میں، کہ جو جس مذہب کا ہے اس کی بنیادی تعلیم کو سے مخالفت کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہمارے سنویدھان میں بھی یہ چیز حکومت کو، اور دنیا کے ہر حکومت میں آج یہ آزادی حاصل ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے آپ اس پر عمل کیجئے، تو اس کے خلاف ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات یہ کہ رضامندی سے ہم کسی اور کے قانون کو مانیں، فیصلہ کریں، اللہ کی شریعت کے علاوہ کی اطاعت کریں، نمبر 1 رضامندی۔ دوسرا، مقدماً لقولہم علی شرع اللہ،
اس کے قول کو، جس کی بات ہم مان رہے ہیں، اس کے قول کو اللہ کی شریعت پر ترجیح دیتے ہوئے، مقدم کرتے ہوئے. کیا کوئی انسان مسلمان پارلیمنٹ اور اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ اور رسول کے قانون پر مقدم، بہتر آگے کر کے اس کو مانتا ہے؟ یہ دوسری شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر، ساخطاً لحکم اللہ. تیسری شرط وضاحت کی کہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتے ہوئے، اس کو برا سمجھتے ہوئے. کہ ہم نے جو قانون کو مانا ممبر پارلیمنٹ یا اسمبلی، یہ میں جو تحریکی جماعت اسلامی کے لوگ کہہ رہے ہیں اس کے تناظر میں، ویسے دوسرے قوانین کے بارے میں بھی، کہ آپ اگر کوئی قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں مان رہے ہیں، شریعت کو مان رہے ہیں، تو کیا شرطیں؟ اگر دل کی رضامندی ہے، اللہ کے قانون سے اس کو بہتر اور مقدم مان رہے ہیں، اللہ کے قانون کو اس کے مقابلے میں برا سمجھ رہے ہیں، اس پر ناراض ہیں، یہ شرطیں جب پائی جائے گی، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کا جو فیصلہ ہے اس کا فیصلے سے، اس کے فیصلے کے مطابق معاملہ کرنا جائز ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ حکم اور فیصلہ یا قانون یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بہتر، افضل یا اس کے جیسا ہے، یہ عقیدہ رکھے دل میں یقین. دل کا عقیدہ، عمل الگ ہے، عقیدہ الگ ہے. یعنی دل سے یقین رکھتے ہوئے ایک آدمی ووٹ دے رہا ہے، ووٹ دیتے ہوئے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ قانون بنانے والا اللہ کی طرح ہے. کیا عقیدہ رکھتا ہے کوئی مسلمان ایسا؟ اب آپ نے کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، اور ایک برسوں تک جو ہے قوم اس کے پیچھے بھاگتی رہے، اور جتنے ووٹ دیتے رہے، کہا کانگریسی مسلمان، جنتائی مسلمان، فلانا مسلمان، سب کافر، اسلام سے خارج. سید قطب شہید نے تو کہہ دیا، سید قطب نے، جن کو شہید کہا جاتا ہے، کہ اگرچہ آج ساری دنیا کی مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں، ہاں لوگ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں، لیکن یہ سارے معاشرے جاہلی معاشرے ہیں، کافر ہیں. کسی نے جا کے سوال کیا ان سے مصر میں کہ جب سب کافر ہیں تو ان کا ذبیحہ کھایا جائے کہ نہیں؟ کہا اہل کتاب سمجھ کے کھا لو. شیخ اشماوی نے اس کا تذکرہ کیا، میں نے اس سے پہلے حوالوں سے یہ باتیں بیان کی. پوری دنیا کے مسلمان ہی نہ رہے. ہمارے ہاں جو گروپ پر جو پابندی لگی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والوں نے جو سیاسی پارٹی بنا لی، سیمی والے یہ کہتے تھے وہ بھی کافی مرتد ہو گئے. کل تک وہ جو لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے وہ فتویٰ اب ان پر بھی پڑ گیا، محفوظ ہی نہیں. اب جب مرتد ہو گئے تو مارو گولی، کرو تو بم دھماکہ، شدت پسندی، دہشت گردی کا الزام. یہ سب یورپ، امریکہ اور دوسری جگہوں سے معاملات چل رہے. شبہات کے فتنے میں میں نے کچھ باتیں یہ بیان کی ہیں، کچھ باقی ہیں جو ہمارا سلسلہ جاری ہے. تو کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور حکم کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، تو اس کو راضی ہوتے ہوئے، اللہ کے قانون پر اس کو مقدم کرتے ہوئے، اللہ کے قانون سے ناراضگی کا اختیار کرتے ہوئے، تو یہ بھی شرک اکبر ہوگا، الوہیت میں شرک ہوگا. آگے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، دلیلیں وغیرہ آگے آ رہی ہیں. وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ مَن يَتَّبِعُ أَوْ يَتَحَاكَمُ إِلَى الْأَعْرَافِ الْقَبْلِيَّةِ الْمُخَالِفَةِ لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى. اسی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں، بہت ہی غور سے دل و دماغ میں بٹھائیں، چھوٹا موٹا معمولی فروعی مسئلہ نہیں ہے. اس کو نہیں سمجھا اور اس میں غلطی کی تو قیامت کے دن عذر نہیں چلے گا کہ ہم کو سمجھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا. قبر میں سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، یہ سیکھنا پڑے گا. تو کہا اسی طرح وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ، انہی لوگوں کی طرح وہ بھی ہیں جو آباء و اجداد کی قبائلی رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے، یا اپنے مقدمات کا ان کے مطابق، روایتوں کے مطابق، خاندانی روایت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. لحکم المخالفت لحکم اللہ، وہ خاندانی روایات اور وہ طور طریقے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اللہ کا حکم اور شریعت ایک چیز ہے، آپ کی خاندان کی باپ دادا کی پرمپرا ایک چلی آ رہی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک رسم چلی آ رہی ہے، ایک ریت ہے. وہ ریت صراحتاً اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اور آپ اس ریت کو اس بنیاد پر چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ خاندانی پرمپرا ہے، باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اب ہمارے گھر میں ہمارے پورکھوں نے تعزیہ بنائی تھی تو ہم بھی بنائیں گے، پورکھوں نے یہ کیا تھا، شادی بیاہ میں جو ہے قرآن حدیث کے خلاف ورزی والے مشرکانہ عمل کیا تھا کہ بارات نکلنے سے پہلے جو ہے اس طرح کا شگون لیں گے، ہاں، کہ گھوڑا جو ہے وہ انڈے پر پیر رکھے، نہ پھوٹے تو نہ نکالیں گے بارات، ہاں، گھر میں آنے والی دلہن کو ایسا کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہوا تو یہ منحوس ہے ورنہ منحوس نہیں ہے. یہ چلی آ رہی ہے پرمپرا.
قرآن کہہ رہا ہے کہ منحوس کوئی نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہتا ہے شگون کر لینے والا جو ہے مشرک ہے, شگون نہیں لینا چاہیے. قرآن حدیث کہہ رہی ہے, شگون کا رد کر رہی ہے, لیکن ہم اس کو شادی کی پرمپرا مان رہے ہیں کہ باپ دادا سے قبائلی دور سے لمبے عرصے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, اس کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ اب قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی رسم و روایت ہے, اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کر, تو آپ الوہیت میں شرک کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں شامل ہے. مع علم ہی بمخالفتها للشرط, ہاں شرط ایک یہ رکھی کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز جو رسم و رواج ہم عمل کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے. معتقدا جواز الحکم بها, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے. او انہا افضل من الشرع او مثلہ, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ شریعت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے یا اس کے مثل ہے. جو ہماری روایت, خاندانی پرمپرا, رسم و رواج چلا آ رہا ہے یہ شریعت سے بہتر ہے, کوئی یہ عقیدہ رکھے, یا شریعت کے مثل ہے, شریعت ہی کا درجہ رکھتی ہے, یہ عقیدہ رکھے تو یہ کافر ہو جائے گا. فہذا کلہ شرک اکبر مخرج من الملہ, یہ سب کے سب شرک اکبر ہے, ملت سے خارج کر دینے والی. آگے صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں والدلیل علی ان ھذا کلہ شرک, یہ جو پہلے ہم نے بیان کیا جتنا بھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے سلسلے میں شرک کرنے کی جو مختلف شکلیں بیان کی, اور اس کے علاوہ بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, کہا یہ جتنی بھی باتیں ہم نے بیان کی یہ سب کے سب شرک ہے. اس پر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے. یہاں انہوں نے 2-3 دلیلیں دی ہیں, حالانکہ اس پر 10 بلکہ 20 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں جو ابھی میں پیش کروں گا. انہوں نے جو دلیل پیش کی, سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو شخص اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں. اس میں آپ غور کیجئے کہ وہ ساری شکلیں آئیں گی, لیکن اس آیت کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ الکفر دون کفر, کفر کے درجات ہیں. ہر کفر دین سے خارج کر دینے والا نہیں ہوتا. دین سے خارج کر دینے والا کون سا ہوگا؟ جو مثالیں ہم نے یہاں پڑھی, جہاں عقیدہ شامل ہے. عقیدہ شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کا فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور دل میں ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اس کے جیسا ہے یا اس سے بہتر ہے. دل سے رضامندی ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے جائز ہونے کا عقیدہ ہے. یہ شکلیں ہوں گی تب یہ کفر اکبر, شرک اکبر ہوگا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو بعض مرتبہ یہ شرک اصغر ہوگا, بعض حالات میں یہ شرک اصغر ہوگا, اور بعض مرتبہ شرک نہیں ہوگا جب مجبوری کی حالت میں انسان کرتا ہے, اور کئی شکلیں ہوتی ہیں اس کی, الگ الگ شکلوں میں الگ الگ حکم ہوگا. لیکن یہاں جو شرطوں کے ساتھ بیان کیا گیا, اگر آدمی اس کو جائز مان رہا ہے تو یہ شرک ہو سکتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ وقولہ تعالی, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس کی دلیل ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, ہاں کہ انہوں نے اپنے احبار کو, حبر کی جمع احبار, یہودیوں کے علماء کو حبر کہا جاتا تھا. ہاں حضرت ابن عباس, حضرت ابن مسعود کو حبر الامہ کہا جاتا ہے, امت کے حبر, عالم. ہاں تو علماء کو جو صاحب علم ہو ان کو احبار کہتے ہیں. ورہبانہم, راہب کی جمع رہبان, عبادت گزار, مشائخ. ہمارے مسلمانوں میں بھی لوگوں نے احبار اور رہبان کو رب بنایا ہے نا. تو احبار وہ جن کو علم کے معاملے میں فقہا ہیں, بہت بڑے امام ہیں علم کے معاملے میں, وہ احبار ہیں. اور جو مشائخ ہیں علم میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن عبادت و ریاضت میں بہت پہنچے ہوئے ہیں, صوفی ہیں, مشائخ ہیں, ہوا میں اڑنا, پانی پہ چلنا اور ایسی بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں مشہور ہیں, وہ رہبان ہیں. جو قرآن حدیث کو دلیل اور علم کے اعتبار سے جانتے نہیں ہیں. آج شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں ایک باب باندھا بڑا پیارا, اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ میں ہوا تھا نا کہ فقہا اور علماء کی لوگوں نے جو ہے اتباع شروع کر دی اللہ اور رسول کو چھوڑ کر, ایسے ہمارے یہاں بھی لوگ اہل علم کی طرف جاتے ہیں. نصارہ میں جیسے ہوا تھا کہ مشائخ اور درویشوں کو لوگ پوجنے لگے, ان کی پیری مریدی میں پڑ گئے, ویسے ہمارے یہاں آپ جاہلوں کی اتباع کرنے والے ان کو دیکھیں گے کہ جو قرآن حدیث نہیں جانتے لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں, ان کو ترجیح دیتے ہیں. بلکہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جو لوگ برے ہیں, برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, سچے ہی نہیں جھوٹ بھی ملاتے ہیں, لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں, گمراہ کرنے والوں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. یہ شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا, آیت دیکھیے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو, بزرگان دین کو رب بنا لیا اور
اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، ان کو بھی رب بنایا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کرے بس۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علماء اور احبار کو جو درجہ انہوں نے دیا تھا وہ اللہ کا درجہ تھا۔ کیسے؟ ابھی حدیث میں واضح ہوگا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے یعنی اللہ کے، سبحانہ وہ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عیب اور خامی سے پاک ہے۔ جب ہر خامی اور عیب سے پاک ہے تو کون سی چیز ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے دربار میں اور بارگاہ میں ہم کو مل جائے گی؟ اللہ کے پاس سے نہیں ملے گی، وہاں ملے گی۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی مشرک ایسا مانتا ہے کہ اولاد فلاں بابا سے لے لیں گے، فلاں چیز فلاں بابا سے کروا لیں گے، فلاں چیز فلاں مزار پہ، فلاں چیز فلاں درگاہ سے، فلاں دیوی دیوتا سے، فلاں تعویذ سے، فلاں راستے سے لے لیں گے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو اس دھاگے سے، اس مزار سے لینا چاہتے ہیں وہ اللہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ اللہ کو خامی والا، عیب والا مان رہے ہیں، یہ مان رہے ہو کہ اللہ سنتا نہیں ہے، یہ مان رہے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا، یہ مان رہے ہو کہ اللہ رحمان و رحیم نہیں ہے، یہ مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کو، ضرورت کو سمجھتا، جانتا اور پورا نہیں کرتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کو عیبدار بنانا، گالی دینا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، شرک ہے۔ اللہ پاک ہے اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر علماء اور رہبان کو یہ جو درجہ دے رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ایسا کر کے۔ تو کیسے شرک کرتے تھے؟ آگے اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے جو آپ نے بارہا سنی ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم ابن عبداللہ الطائی، یہ مشہور سخی انسان عہد جاہلیت کے، ان کے بیٹے حضرت عدی ہیں، یہ سن 9 ہجری میں آئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ ہاں، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ انہو قال، انہوں نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرأت کرتے ہوئے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31، کہ انہوں نے، یعنی یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، ارباب بنا لیا، رب کی جمع ارباب۔ تو فقلت، میں نے کہا، حضرت عدی بن حاتم نے کہا، انا لسنا نعبدہ، کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ توحید الوہیت، شرک فی الالوہیت کی بحث چل رہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر بزرگان دین کو ماننا، ان کی تقلید کرنا، کیسے؟ یہ عدی بن حاتم پوچھ رہے ہیں کہ ہم ان کو سجدہ تو نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آج ہم اگر کہیں گے کسی مقلد کو جو یہ درجہ دیتا ہے اپنے امام کو، جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، تقلید کی کئی قسمیں اچھی طرح دماغ میں، ہمارے یہاں کچھ لوگ جوش میں کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے، تو یہ کلی طور سے صحیح نہیں ہے۔ ہر قسم کی تقلید شرک نہیں ہے، بعض قسم کی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں جس کا تذکرہ ہے، اس آیت میں سورہ شورا کی، جس میں کہا گیا کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شرکا ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین بنا دیا، قانون بنایا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو دین کا قانون بنانا یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر آپ، ہم یا کوئی بھی شخص کسی بھی انسان کو، کسی پیر، فقیر، بزرگ، امام کو ایسا مانتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا قانون دین ہے، شریعت ہے، تو وہ اس کو شریعت ساز اللہ کے برابر بنا کے شرک کر رہا ہے۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، شیخ بدی الدین راشدی صاحب ہندوستان آئے تھے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی طاغوت کی تشریح کرتے ہوئے، کہ اگر میں یہ کہتا ہوں، بہت اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، میں یہ کہتا ہوں کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، تو کیا یہ شریعت ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، شریعت ہے یہ؟ نہیں، ماشاءاللہ یہ شریعت نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا قول ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اب یہ شریعت ہے یا نہیں؟ شریعت ہے، کیونکہ اب یہ قرآن کی بات ہو گئی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے الربا کو، سود کو حرام کیا۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ قرآن نے کہا ہے تو شریعت ہے، جب میں نے یہ کہا کہ سود حرام ہے اپنے طور پر کہا، تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ میری اپنی بات۔ اب مجھ کو یہاں سے ہٹا دیجئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، فلاں امام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بھی اگر کہتے ہیں تو ان کی بات شریعت نہیں ہے۔ یا تو ان کی باتیں، ہماری باتیں شریعت کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی۔
یہ ایک بات اگر لوگ سمجھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث پہ اعتراض کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، اہل حدیث ہو جائیں گے، کہ ہم بزرگان دین کی توہین نہیں کرتے، ان کی تقلید نہیں کر کے ان کی بے عزتی نہیں کرتے، ان کی خدمات کا رد نہیں کرتے، ان کے علمی تحقیقی کاموں سے، ان کے اجتہادات سے، اقوال سے ہم مدد لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، دین کے فہم میں مدد لیتے ہیں، لیکن ان کی بات کو شریعت نہیں مانتی۔ یہی بات جب کچھ لوگوں نے بیان کی، ارون شوری نے دی ورلڈ آف فتواز کتاب لکھی، ارون شوری نے انگلش میں، فتووں کی دنیا، ہمارے یہاں کے بمبئی کے ایک روزنامے میں جو ہے اس کا کچھ تعارف آیا تھا اور مثالیں دی تھی مفتی کفایت اللہ کے حوالے سے کہ دیکھیے مفتی کفایت اللہ نے اپنے فتووں میں کیا کیا بیان کیا۔ اگر ایک عورت، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، ہاں تو اس کو طلاق پڑ جائے گا، باپ کی میت ہو گئی، یہ گھر چلی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گا، ایسی سب کئی شکلیں نقل کی اور پھر اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھیے یہ مسلمانوں میں نکاح طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ اچانک مفتی صاحب کے کہنے سے یہ بگڑ جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو یہ تاثر دیا گیا لوگوں کو کہ علماء کا فتویٰ دین اور شریعت ہے۔ میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا اس وقت، اسی اخبار میں شمس پیرزادہ صاحب نے بھی مضمون لکھا کہ علماء کا فتویٰ شریعت نہیں ہے، علماء کا فتویٰ شریعت نہیں ہے، اس کی ہیڈنگ میں تھا اس طرح کا جملہ۔ لوگ جو ہے ارون شوری کا جواب نہیں دیے جن لوگوں نے، انہوں نے شمس پیرزادہ اور اہل حدیث علماء کا جواب کے پیچھے پڑ گئے۔ ارے یہ کیسے؟ یعنی قرآن حدیث کا رد اگر ارون شوری نے کیا، شریعت کا مذاق اڑایا تو ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، لیکن جب انہیں لگا کہ حنفی مسلک پر حرف آ رہا تو کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی۔ حلالے کا حوالہ دے کر جو ہے شریعت کو نشانہ بنایا گیا ابھی گزشتہ دنوں میں، تو کسی کی زبان پر یہ نہیں آ رہا تھا ٹی وی چینلز پر حنفی مسلک کے مفتیان کو۔ میں بہت واضح طور سے یہ بات بار بار کہتا ہوں، لوگوں کو بری لگے، لیکن جب آپ کو اللہ اور رسول اور اس کے دین کا پاس و لحاظ نہیں ہے تو ہم کیوں آپ کا کریں؟ اس کا مذاق بن رہا ہے، آپ خاموش ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حلالہ دین شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور ایسا کہنے والوں کو ٹی وی پر بلایا نہیں جاتا، لیکن جب اس کا رد کیا جاتا ہے تو لوگ دفاع کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا مسلک کا دفاع ہوتا ہے، دین کا نہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اپنا مسلک قرآن حدیث کے مقابلے میں زیادہ عزت والا، اہمیت والا بن گیا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے بڑھتا ہوں، یہ ایسی اور بھی باتیں تو طویل ہوتی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عدی بن حاتم نے پوچھا کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول؟ بزرگوں کو عبادت نہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی اگر ہم مقلدین سے پوچھے کہیں گے کہ ہم امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہی جواب دیں گے، اپنے بزرگوں کی، مفتیوں کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ ورڈ آف فتواز جو لکھا تھا، یہ میں سمجھا رہا تھا اسی میں کہ علماء کا قول، اماموں کا قول شریعت کے موافق بھی ہو سکتا ہے، مخالف بھی ہو سکتا ہے، اس کا ماننا شرعاً فرض نہیں ہے، تقلید اسی لیے واجب نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب جب یہ قرار دیا جائے کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کی ہر بات ماننا لازم ہے، یہ قرآن حدیث نے کہیں نہیں بتایا، ایسا ماننا خود شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اور رسول نے کسی بھی نبی کے بعد، قرآن اور حدیث کے بعد کسی بھی شخصیت کی، یہ جملہ دماغ میں رکھ لیں، اللہ اور رسول کے بعد دنیا کے کسی بھی انسان کی مطلقاً تقلید، اتباع کو کہیں جائز قرار نہیں دیا، اس کا حکم نہیں دیا، اس کا جواز موجود نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کا فرض ہے، اس کے ساتھ بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو ان کا حکم۔ امیر کی اطاعت فرض ہے، لیکن امیر بھی اگر قرآن حدیث کے خلاف بولے، معروف کے علاوہ کوئی بات بولے تو اطاعت فرض نہیں ہے۔ ہر اطاعت جس کا حکم ہے فرض ہے۔ اب امیر کی بھی بات ہم مانیں گے تو اتنا ہی مانیں گے جتنا قرآن حدیث نے کہا، اس لیے مان رہے ہیں کہ قرآن حدیث نے کہا، امیر کو امیر اس لیے مان رہے ہیں، اس کی حیثیت مستقل نہیں ہے۔ قرآن حدیث کے خلاف جائے گا تو اس کی بات ہمارے جوتوں پہ۔ یہ بات تمام اماموں نے کہا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں عقیدے کے اعتبار سے کسی امام کے نزدیک یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جتنے ائمہ سب متفق ہیں جو بات میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کسی کو برا نہ لگے کہ ہمارے مسلک کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام تمام ائمہ اربعہ کا متفقہ معاملہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں عقیدے کے اعتبار سے۔ تو کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ علماء اور مشائخ اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتے تو تم بھی اسے حرام سمجھتے؟
اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، تمہارے علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو تم اس کو حرام سمجھنے لگتے. ہاں وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ حلال قرار دیتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. فَتُحِلُّونَهُ، تو تم بھی اسے حلال سمجھتے. ہاں قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ، تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو تھا، کیوں نہیں، ایسا تو تھا کہ ہمارے علماء جس کو بول دیا حلال، لوگوں نے حلال مان لیا، جو حرام حرام مان لیا، چاہے وہ قرآن اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اللہ نے حلال کہا، علماء نے حرام کہہ دیا، تو ہم نے علماء کی بات مان لی. امام شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں جو باب باندھا ہے، یہ میں اس کی شرح لے کے آیا ہوں، فتح المجید. ایسا لگتا نہیں کہ میں اس کو پیش کر پاؤں گا، بڑی پیاری شرح ہے، اور علماء سلف و خلف کے جو اقوال نقل کیے اس کی شروحات میں دلائل کی. انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے کہ اللہ کے علاوہ علماء اور عمرہ یعنی حکومت کے ذمہ دار، علماء اور عمرہ کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے سوا ہاں دین کے معاملے میں، ہاں حلال و حرام کے معاملے میں ان کی اطاعت کرنا، یہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے، ان کی عبادت کرنے والا بنا دیتا ہے علماء اور مشائخ کی. یہ ہیڈنگ لگائی ہے اور مختصر سے اقوال پیش کیے ہیں، 2-3 قرآن کی آیتیں، حدیثیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول پیش کیا. اس کی شرح یہ فتح المجید، وہ باب اور اس کا اگلا باب. میں کہوں گا کہ ہر مسلمان کو اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، صرف کتاب التوحید میں نہیں، اس کی شرح فتح المجید میں. میں چاہتا تھا کہ اس کے کچھ اقتباسات کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن وقت نہیں رہا. کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا تھا تم ایسا مانتے تھے، فتل کا عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے. یہ ترمذی طبرانی، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، امام طبرانی نے کبیر میں، اور شیخ الالبانی نے صحیح سنن ترمذی میں اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث کہا ہے کہ آپ اگر علماء اور رہبان کے فتووں کو اللہ کے حکم کے خلاف والا فتویٰ بھی مانتے تھے، ان کے فیصلے کو مانتے تھے، تو یہی ان کی عبادت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے، کسی ایرے غیرے کی نہیں. جناب محمد رسول اللہ جن پر قرآن نازل ہوا، ان کی تفسیر ہے کہ علماء اور احبار کو رب بنانا کیسے ہے کہ آپ عالم کو، امام کو، بزرگوں کو یہ درجہ دے دیں کہ ہمارے امام نے کہا ہے حلال ہے تو ہم حلال مانیں گے، انہوں نے کہا ہے حرام تو ہم حرام مانیں گے. اب کہہ دیا حنفی مسلک نے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، قرآن حدیث کہہ رہی ہے کہ پڑھنا پڑے گا، ہمارے امام نے حرام کہا یا ہمارے مسلک نے حرام کہا تو ہم اس کو حرام سمجھ رہے ہیں، حدیث قرآن نہیں مانیں گے. یہ ان کی عبادت ہے. اگر عقیدہ شامل ہو گیا، عقیدہ شامل نہیں ہے تو بھی کم درجے کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. بہت غور سے دیکھیے، کیا آج ہمارے گرد و پیش میں ایسی بہت ساری شرکیات نہیں پائی جاتی؟ یہ اطاعت میں بھی شرک کرنا، تو الوہیت میں شرک کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو معبودیت میں شرک، الوہیت میں شرک کی شکلیں ہم نے پڑھی، اس کی یہ دلیل جان رہے ہیں. اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو، پیر کو، امام کو، مفتی کو، اپنے آباء و اجداد کو، رسم و رواج کو قرآن اور حدیث کا درجہ دیتا ہے، حلال اور حرام کے مقابلے میں یہاں کے قانون کو مان رہا ہے، تو وہ ان کی عبادت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. قرآن حدیث کتنا صاف صاف کہہ رہی ہیں. فتضمن الحدیث ان طاعتهم في مخالفت الشرع عبادت لهم، حدیث اس بات پر مشتمل ہے. شیخ نورستانی نے اس حدیث کے بعد کہا، ایک جملے کا تبصرہ کیا کہ اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ علماء کی، بزرگوں کی، احبار اور رہبان کی اطاعت کرنا اللہ کی شریعت کے برخلاف عبادت لهم، یہ ان کی عبادت ہے. وذکر اللہ تعالیٰ فی آخر الآیت ان ذلک شرک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں خود ہی بیان کیا ہے کہ وہ شرک ہے. سبحانہ عما یشرکون، وہ جو کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہاں میں چاہتا تھا کہ کچھ اقتباسات اس ضمن کے پیش کروں جو بڑے اہم ہیں، لیکن یا تو اتنی اجلت اختیار کرنی پڑے گی کہ اس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوگا، یا اگر تفصیل سے پیش کروں تو بڑا وقت درکار ہوگا. آج کا درس یہیں روکتے ہیں. یہ اگر ضرورت محسوس ہوئی، مناسب محسوس ہوا تو اسی کی تکمیل کرتے ہوئے فتح المجید کے یہ 2 ابواب کے کچھ حصوں کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرامین بھی موجود ہیں جس میں میں نے پڑھا تھا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم یریدون انہم یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں. یزعمون عام طور سے غلط دعوے اور غلط خیال کے لیے یزعمون کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
قرآن حدیث میں، جو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر نازل کیا اور آپ کے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ، اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے یہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت کیا ہے؟ اس سے پہلے بار بار گزرا، اس میں بیان کیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت ہو اور رسول کے سوا جس کی اتباع کی جائے، جس کو عبادت یا اطاعت میں درجہ بڑھا کر وہ مقام دے دیا جائے جو اس کا درجہ نہیں ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو اب کسی نیک انسان کی عبادت کی جاتی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کی، تو وہاں حضرت عیسیٰ قصوروار نہیں ہے، شیطان کی طرف وہ معاملہ لوٹتا ہے۔ اور اگر کسی دوسری چیز کی جیسے قبر ہو، پتھر ہو، مزار ہو، شجر حجر، دیوی دیوتا، تصوراتی چیزیں ہوں، علم ہو، فلاں مبارک ڈما مبارک جو بولا جاتا ہے، وہ چیزیں ہوں، تو وہ سب اس میں شامل ہے طاغوت، وہ سب طاغوت کیا کہلائے گی۔ تو ان کو یہ حکم کیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن وہ اپنا فیصلہ کرانے وہاں لے جاتے ہیں، دنیا کی کورٹ کی طرف، یہودی علماء کی طرف، یہودیوں کے بڑوں کی طرف۔ اس کا شان نزول اگرچہ وہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس سے معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ بعض منافقین جو ہیں وہ اپنا جھگڑا کسی یہودی سردار کے پاس لے جانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں اپنے جھگڑے دیکھتے ہیں کہ فتویٰ منگائیں گے تو ہمارے حساب سے نہیں آئے گا، تو کچھ لوگ تو زیادہ چالاک ہوتے ہیں تو سوال ایسا بنائیں گے تو ایسا فتویٰ آئے گا، اور پھر منگانے کے بعد بولتے دیکھیں مفتی صاحب بھی میری تائید کیے۔ وہ مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں لے رہے، مفتی صاحب کو اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں کہ میں ایسے پوچھوں گا تو جواب ہی آئے گا، ویسے پوچھوں گا تو جواب ہی آئے گا۔ کسی نے دوسرے نے پوچھا، کہا نہیں میں سوال بناتا ہوں، اور پھر یہاں کام نہیں بنا اگر دارالقضا میں مفتی صاحب کے پاس، تو پھر جائیں گے کورٹ کچہری میں، 15 سال 20 سال کے بعد گھما پھرا کر کچھ رشوت دے کر چرب زبان وکیل لگا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چرب زبان آدمی جو ہے اپنے حق میں فیصلہ کر بھی لیتا ہے، تم میں سے میں انسان ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی دو جھگڑا کرنے والے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک زیادہ زبان آور ہو، اپنی حجت پیش کرنے میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، دوسرا بول نہ پاتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لے کہ اس کے بیان کی بنیاد پر اگر میں نے اس کو فیصلہ کر دیا اور حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں ہے، اسے بھی پتہ چلا اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے، ظاہر پر فیصلہ میں نے کیا جبکہ وہ اس کی نہیں ہے، تو وہ اچھی طرح جان لے کہ میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، کتنی صاف صاف باتیں۔ رسول نے بھی یہاں اس حدیث سے جو سب سے بڑا ہمارے عقیدے والے درس سے متعلق جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول نے بھی اگر کوئی فیصلہ ایسا کیا جو آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہیں، تو رسول کے فیصلہ کرنے کے باوجود وہ چیز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو اب آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں کہ اس کی پراپرٹی اپنے نام کر لی، اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، اور تسلی دینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، اپنی طاقت قوت کا استعمال کر لیا۔ لوگ بھی خاموش ہیں، اللہ اور رسول سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، خاموش ہیں۔ طاغوت کی عدالت کا فیصلہ ہے، اخبار ہمارے حساب سے لکھ رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف جانے کے لیے کوئی تیار، ہمارے خلاف جو ہے اس کو ہم ناطقہ بند کر دیں گے، اس پر اس کی حصار بندی کر دیں گے۔ تو یہ سب کرنے سے کیا جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی ہو جائے گی؟ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ خیر، یہ اس قسم کی اور بھی تفصیلات جو بہت اہم ہیں انشاءاللہ مجھے بہتر محسوس ہوتا ہے، چونکہ اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس کی جو میں نے مسئلے کی حیثیت سے تو بیان کیا ہے، لیکن اس کی کچھ شکلیں بھی جو ہے بعض آ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں ذرا مسئلہ اور واضح ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ درس ہم فتح المجید کے حوالے سے بریق الجمان کے اس سبق کی تشریح فتح المجید کے ذریعے سے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس کو ماننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔